شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے بتائے کہ قیامت کے دن جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے حضور میں، تو اس دن کس کو کھڑے رہنے کی طاقت اور قدرت ہوگی، اور کون اس پورے دن کھڑا رہ سکے گا جس کے متعلق قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے ایمان والوں کے حق میں یہ کھڑا ہونا بہت ہلکا اور خفیف کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے لیے بس ایک فرض نماز کی طرح ہو جائے گا۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جواب دیا، اس کا ارشاد قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ سورہ مدثر میں فرمایا گیا ہے کہ تو جب سور پھونک دیا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت ہوگا، ایمان نہ لانے والوں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سخت اور بھاری دن ایمان والوں کے حق میں سخت اور بھاری نہ ہوگا بلکہ آسان اور ہلکا کر دیا جائے گا۔ حضرت اسماء بن یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ زندہ کیے جانے کے بعد ایک وسیع اور ہموار میدان میں جمع کیے جائیں گے، یعنی سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کا منادی پکارے گا کہ کہاں ہے وہ بندے جن کے پہلو راتوں کے بستروں سے الگ رہتے تھے، یعنی اپنے بستر چھوڑ کر جو راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، پس وہ اس پکار پر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی تعداد زیادہ نہ ہوگی۔ پھر وہ اللہ کے حکم سے بغیر حساب کتاب کے جنت چلے جائیں گے۔ اس کے بعد باقی تمام لوگوں کے لیے حکم ہوگا کہ وہ حساب کے لیے حاضر ہو۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ ایک بدوی سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے آپ کے ناقہ کی مہار پکڑ لی۔ پھر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کا نام لے کر کہا، اے محمد، مجھے وہ بات بتاؤ جو جنت سے مجھے قریب اور آتش دوزخ سے دور کر دے۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، یعنی آپ نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی ناقہ کو روک لیا۔ پھر اپنے رفاقہ کی طرف آپ نے دیکھا اور ان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو اچھی توفیق ملی، یا فرمایا کہ اس کو خوب ہدایت ملی۔ پھر آپ نے اس اعرابی سائل سے فرمایا کہ ہاں، ذرا پھر کہنا تم نے کس طرح کہا؟ سائل نے اپنا وہی سوال پھر دہرایا، مجھے وہ بات بتا دو جو جنت سے مجھے نزدیک اور دوزخ سے دور کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادت اور بندگی کرتے رہو، صرف اللہ کی، اور کسی چیز کو اس کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرتے رہو، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے اہل قرابت کے ساتھ حسب مراتب اچھا سلوک رکھو، اور ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ بات ختم فرما کر حضرت نے اس بدوی سے فرمایا کہ اب ہماری ناقہ کی مہار چھوڑ دو۔ دوستو، اللہ جل جلالہ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق دے۔